کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل کے پاس ایرو جیسا ایک انتہائی جدید فضائی دفاعی نظام ہے جو دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اسے خاص طور پر بڑے خطرات جیسے بیلسٹک میسائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک ناقابل تذکیر قلعہ ہے۔ اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری بھی ہے۔ یہ سسٹم ایک بڑے ہدف کو نشانہ بنانے میں ماہر ہے، لیکن کیا ہو اگر دشمن ایک ہدف بھیجے ہی نہیں بلکہ سینکڑوں بھیج دے؟ اور یہیں پر حملہ آور ایک بہت ہی ہوشیار حکمت عملی اپناتے ہیں۔ ایک بڑا بم بھیجنے کے بجائے وہ شاٹگن کی طرح حملہ کرتے ہیں۔ یہاں مقصد طاقت نہیں بلکہ تعداد کے ذریعے دفاعی نظام کو بے بس کرنا ہے۔ یہاں حکمت عملی میں تبدیلی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف ایک بڑا وار ہیڈ ہے جسے ریڈار بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور ٹریک کر سکتا ہے۔ دوسری طرف کلسٹر ہتھیار، یہ فضا میں درجنوں چھوٹے چھوٹے بم بکھیر دیتا ہے، جس سے دفاعی نظام کے لیے ہر ایک کو ٹریک کرنا اور پھر اسے روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ کلسٹر ہتھیار آخر ہے کیا؟ سوچیں کہ یہ ایک کنٹینر کی طرح ہے جو آسمان میں جا کر کھلتا ہے اور بمبلٹس نامی چھوٹے بموں کی بارش کر دیتا ہے۔ یہ کسی ایک ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ ایک پورے علاقے کو تباہی سے بھر دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب ذرا اعداد و شمار دیکھیں۔ ایک ایرانی کلسٹر وار ہیڈ میں 80 تک بمبلٹس ہو سکتے ہیں اور ہر ایک میں تقریباً 2.5 کلو گرام دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ صرف ایک میزائل کتنی زیادہ تباہی پھیلا سکتا ہے۔ آئیے اب اس حملے کے سفر کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی عام میزائل حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی منصوبہ بندی ہے جسے خاص طور پر دفاعی نظام کو دھوکہ دینے کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے۔ تو میزائل لانچ ہوتا ہے اور فضا میں سفر کرتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں ایرو جیسے نظام اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ ناکام ہو جائیں تو میزائل نیچے آنا شروع ہوتا ہے اور پھر سارا کھیل ہی بدل جاتا ہے۔ تقریباً 23,000 فٹ کی بلندی پر وار ہیڈ پھٹ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دفاعی نظام کا کام ایک خواب سے ایک بھیانک حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے۔ ریڈار جو پہلے صرف ایک ہدف کو دیکھ رہا تھا، اب اسے اچانک درجنوں چھوٹے تیز رفتار بموں کو ٹریک کرنا پڑتا ہے۔ یہ دفاعی نظام پر اتنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے کہ کچھ بموں کا اپنے ہدف تک پہنچنا تقریباً یقینی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ان چھوٹے بموں یعنی بمبلٹس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ صرف دھماکہ خیز مواد نہیں ہے بلکہ انجینئرنگ کے ایسے نمونے ہیں جو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ایک بار جب بمبلٹ میزائل سے نکلتا ہے تو یہ خود بخود مسلح ہو جاتا ہے۔ ایک نائلون کا ربن اسے سیدھا کرتا ہے، گرنے کی قوت اسے آدھا مسلح کرتی ہے اور آخر میں ایک سپرنگ اسے پوری طرح تیار کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے میں ہو جاتا ہے۔ ان بمبلٹس کا سب سے خطرناک حصہ ہے شیپڈ چارج۔ یہ دھماکے کی تمام توانائی کو ایک چھوٹے سے نقطے پر مرکوز کرتا ہے، جس سے ایک ایسی پگھلی ہوئی دھات کی جیٹ بنتی ہے جو موٹی سے موٹی بختر بند گاڑی کو بھی کاٹ سکتی ہے۔ یہ کتنا طاقتور ہے؟ یہ شیپڈ چارج تقریباً 3.25 انچ موٹے سٹیل کو کاٹ سکتا ہے۔ یہ ٹینکوں اور دوسری بختر بند گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب بمبلٹ پھٹتا ہے تو اس کا بیرونی حصہ بھی چھوٹے مہلک ٹکڑوں میں بکھر جاتا ہے، جو آس پاس موجود لوگوں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک دوہرے مقصد والا ہتھیار ہے، بختر بند گاڑیوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ لیکن اس کامیاب حکمت عملی کی ایک بہت بہت بھاری قیمت ہے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال شدید اخلاقی اور انسانی خدشات کو جنم دیتا ہے۔ یہاں اصل مسئلہ سامنے آتا ہے۔ یہ ہتھیار اندھا دھند ہوتے ہیں، یعنی یہ فوجی اور عام شہریوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ بہت سے بم فوری طور پر نہیں پھٹتے، وہ بارودی سرنگوں کی طرح سالوں تک زمین پر پڑے رہتے ہیں اور جنگ ختم ہونے کے بہت بعد بھی معصوم لوگوں کی جان لیتے رہتے ہیں۔ انہی خطرات کی وجہ سے دنیا بھر کے 100 سے زائد ممالک نے ان ہتھیاروں پر پابندی لگا دی ہے، لیکن کچھ بڑی فوجی طاقتیں جیسے امریکہ، روس اور ایران اس معاہدے کا حصہ نہیں ہیں اور ان کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں